اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68۔ قال ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، جی یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، نو عمر ہو یا بوڑھی ہو۔ یہ سوال کر کے انہوں نے اپنے لیے دائرہ تنگ کر دیا، اس طرح کی گائے کا ملنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، یعنی وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی کھسوٹ ہو اور نہ ہی ایسی ہو کہ ابھی تک بچے دینے کے قابل نہ ہوئی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، یعنی وہ گائے درمیانی عمر کی ہو۔ یہ جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم تمہیں دے دیا گیا ہے اس پر جلدی سے عمل کر لو، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا جو تمہیں حکم ملا ہے اس پر عمل کرو، مزید کیلو کال نہ کرو ورنہ تمہارے لیے دائرہ اور تنگ ہو جائے گا۔ نکتہ، ہنسی مذاق اور حکم عدولی کی نحوست۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ گائے ذبح کرنے کے حکم ملنے کے بعد انہوں نے اٹھ کر ایسی گائے کو تلاش کرنے کا اقدام ہی نہیں کیا، بلکہ پہلے تو اسے ہنسی مذاق سمجھا۔ جب دوبارہ حکم ملا کہ کرو جو حکم ہو رہا ہے تو حکم کو پورا کرنے کی بجائے آگے سے مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ یہ ان کی جہالت اور ہٹ درمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی باتوں کے ساتھ استہزاء کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ اس آیت سے واضح میسج مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہمیشہ سنجیدہ ہو کر لینا چاہیے اور عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بھی ہنسی مذاق اڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انتہائی ادب اور اطاعت کی نیت سے لینا چاہیے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت دیکھ کر اس پر خود ہی کوئی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ میں اس آیت کا یہ مطلب سمجھاؤں۔ آج کل یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر آدمی جو بھی اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں یہ سمجھاؤں، میری سمجھ میں یہ آیا ہے۔ اس طرح کر کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوگا اگر آپ کے دل میں تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا خوف، اللہ کا شوق نہیں ہوگا، آپ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی ہدایت ہے متقین کے لیے، ھدی للمسلمین نہیں فرمایا۔ یعنی جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈریں گے اور ان کی نافرمانی سے ڈریں گے اور ان سے محبت کریں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت بنا دیں گے قرآن پاک کو۔ ورنہ آدمی قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوگا، اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ آدمی خود ہی جو سمجھ میں آیا وہ بولتا چلا جاتا ہے، خود ہی قرآن پڑھتا ہے، کوئی تفسیر نہیں دیکھتا، کوئی کسی سے استاد سے نہیں پڑھتا، بس خود ہی جو سمجھ میں آیا وہ بولتا چلا جاتا ہے، سوچتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ قرآن کا ترجمہ بھی غلط ہوتا ہے۔ یعنی خود ہی ترجمہ کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ بات کچھ ہوتی ہے، یہ کچھ اور سمجھتا ہے، کیونکہ کسی استاد سے پڑھا نہیں، کسی استاد سے سنا نہیں، تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کو پڑھنا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اس کو کہ پڑھنا کیسے ہے، زبر کیسے پڑھنی ہے، اگر زبر ہو تو کیا معنی ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی اور حرف ملے تو اس کا کیا معنی ہوگا۔ بعض دفعہ ایک چھوٹے سے حرف کی وجہ سے، چھوٹی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ترجمہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگ اس میں اکثر بے احتیاطی کرتے ہیں۔ پھر سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سمجھنے کے لیے، جیسے ہم دنیا کے کاموں کے لیے ہر کام کے لیے استاد دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی استاد مل جائے، میں اس سے پڑھوں، اس سے سیکھوں، لیکن دین کے کاموں میں استاد نہیں دیکھتے، خود ہی جو سمجھ میں آیا پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر ایسی ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ وہ بالکل گمراہی والی باتیں ہوتی ہیں، پھر آدمی اس کے نتیجے میں ایک دن کلمہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔